مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی دلچسپ ہے، اور وہ ہے کہ امام کیسا ہونا چاہیے، امام کی نئی شرائط کیا ہے. آپ بھی حیران ہوں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ امام کی نئی شرائط کیا ہے. امام کی نئی شرائط کیسی ہو سکتی ہے بھلا؟ حالانکہ شریعت مطہرہ نے جو امام کے لیے شرائط مقرر کی ہیں وہ تو ثابت ہیں، تو اب کیسی نئی شرائط؟ تو اب اس لیے کہ اب ہم جدید دور میں آ چکے ہیں اور ہم خود ایک ماڈرن طور پر بن چکے ہیں، تو اس لیے ہماری جو شرائط ہیں امام کے لیے تو وہ بھی تو چینج ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام کی شرائط کیسی ہونی چاہیے فی زمانے میں، جو ہم امام سے امید لگائے بیٹھے ہیں. تو امام کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ امام غریب ہو، یعنی کہ زمانہ معاشرہ بالکل ادنا درجے کا بندہ ہو، وہ مسجد کا امام ہو، اور پھر ہماری نظر میں بھی اس کی کوئی وقعت نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ امام کی نئی شرائط ہے نا ہمارے لیے، کہ امام ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے کپڑے پراگندہ ہوں، ٹوپی میلی کچیلی ہو، یا اس کا حال اس طرح ہو کہ اس کے پاس پھٹے پرانے کپڑے اور بالکل سادہ سی عجیب سی بائک ہو. ٹھیک ہے، یہ امام کی شرائط ہمارے لیے ہیں. اور پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جن قوموں کے اماموں کا یہ حال ہوگا تو پھر ان قوموں کی نوجوان اکثریت جاہل ہوگی، یا پوری امت کہ جب امت کے علماء کا امام کا ظاہر بات ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ عالم دین بھی ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہوتا ہے. اور پھر عالم دین کی شان تو یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارثین ہیں. حفاظ کا مقام یہ ہے کہ کل بروز قیامت حفاظ کے والدین کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا اس کی روشنی چاند اور سورج کو بھی مانگ پڑ جائے گی. یہ حفاظ علماء یہ ہیں، اور یہی امام ہیں ہماری مسجدوں کے. اور ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم امام کو صرف اور صرف ایک حد تک رکھتے ہیں امام، کہ جب جنازہ آ گیا تو امام صاحب کو بلا لیا، نکاح پڑھانے کا وقت آیا امام صاحب کو بلا لیا، بچہ پیدا ہوا اذان تکبیر کے لیے امام کو بلا لیا. لیکن امام کی قدر نہیں، امام کی عزت نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہلاء کی کثرت ہو گئی ہے، ہم خود جاہل ہو چکے ہیں. کیوں؟ ہم نے علماء کی قدر کرنا چھوڑ دی، ہم نے امام کی قدر کرنا چھوڑ دی، ہم نے مؤذن کی قدر کرنا چھوڑ دی، اس وجہ سے کہ مؤذن حقیر سمجھا جا رہا ہے، مسجد کے خادم کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ مسجد کا خادم، حالانکہ مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑی عظمت کی بات ہے. آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ایک شخص مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا کبھی کبھی، اور اس کا انتقال ہوا، راتوں رات اسے اس کا جنازہ پڑھ کے دفنا دیا گیا. آقا کریم علیہ السلام کو خبر نہ ہوئی، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ ہم حضور کو تکلیف نہ دیں اور ان کو دفنا دیں. جب کچھ دنوں کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو پھر بتایا گیا کہ حضور اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے انہیں دفنا دیا راتوں رات. حضور نے فرمایا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ پھر آقا کریم علیہ السلام اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے اس کے لیے دعا بھی کی، اور پھر اس کی قبر پر کھجور کے درخت کے پتے بھی ڈالے. یہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ ایک مسجد کی خدمت کرنے والے کا یہ مقام ہے. اور آج دیکھا جائے تو مسجد میں داخل ہونے والا ہر بندہ
مسجد کے امام کو، مسجد کے مؤذن کو، مسجد کے خادم کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد کے خادم نہیں، مسجد کے امام نہیں، مسجد کے مؤذن نہیں، بلکہ یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے کیے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم جاہل ہو چکے ہیں۔ اور وہ جاہل کون سے؟ پڑھے لکھے جاہل ہو چکے ہیں۔ اور پھر جب ہم پڑھے لکھے جاہل ہو چکے ہیں تو پھر ہمارا المیہ بھی تو یہی ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں پھر ہم سے بھی بڑی جاہل ہوں گی۔ ہم امام، مؤذن، علماء، خادمین کا مرتبہ ہمارے دل میں یہ ہے، عزت یہ ہے کہ ہم انہیں حقیر سمجھتے ہیں، تو پھر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں تو انہیں دیکھیں گی بھی نہیں۔ حالانکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کے ساتھ 2 لقمے کھائے اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ جس نے عالم دین کے ساتھ 2 قدم چلا اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرمائے گا۔ جو عالم دین کی صحبت میں بیٹھا اس کی بھی اللہ رب العزت بخشش فرمائے گا۔ تو مجھے بتائیں، عالم دین کی صحبت میں بیٹھنا، لقمہ کھانا اور عالم دین کے ساتھ 2 قدم چلنے میں بخشش ہو رہی ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں علماء کا، امام کا اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے مذہبی ہر بندے کا اگر ہم اس طرح ان کی عزت کریں، تکریم کریں، تو پھر ہمارے لیے کیا ہوگا، ہمارا مقام کیا ہوگا۔